السلام علیکم۔ انسائٹ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال، سب کو جمعہ مبارک۔ کچھ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں جو گرین پارٹی ہے اس کے احتجاج کے حوالے سے، اور لاہور میں سیکیورٹی کے حوالے سے، اور جو گرین پارٹی کے سربراہ ہیں حافظ سعد حسین رضوی ان کے حوالے سے، اور کچھ اطلاعات ہیں ان کے بھائی انس رضوی کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جو پاکستان آرمی کے ترجمان ہیں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری، انہوں نے انتہائی اہم پریس کانفرنس بھی کرنی ہے، اور جو رات گئے اور اب صبح تک کی اطلاعات ہیں اس سارے معاملے کو لے کر وہ میں مختصر سی بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ ایک رات کو میسیج چلایا گیا، اور وہ میسیج تھا گرین پارٹی کے سربراہ کے حوالے سے کہ وہ انتہائی اہم اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے لاہور کی مختلف شاہراہوں پر دیکھا کہ رینجرز کے دستے بھی تھے، اور پولیس اہلکار بھی مختلف مقامات پر تعینات تھے۔ اگر بابو صابو انٹرچینج کی بات کی جائے تو وہاں پر کنٹینر دیکھے، یہاں پر لاہور میں پریس کلب کے باہر، اور اس کے ساتھ جو امریکی قونصل خانہ ہے اس کے باہر بھی بڑی تعداد میں کنٹینر رات گئے ہی پہنچا دیے گئے تھے، اور راستے تو بند نہیں کیے گئے تھے لاہور کے اندر، لیکن جہاں جہاں کنٹینر تھے اگر صورتحال بگڑتی ہے تو پھر شنید ہے کہ وہ بند کر دیے جائیں گے۔ جو گرین پارٹی کے سربراہ ہیں اور ان کے جو بھائی ہیں متضاد اطلاعات ہیں، ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ انس رضوی کو گرفتار کیا گیا ہے یا نہیں، لیکن وہ روپوش ہیں۔ تو معاملہ تھوڑا سا جو بگڑا وہ اب اس سے پتہ نہیں کس انداز سے لیا جائے۔ چلے میں تھوڑا سا آگے چل کر بات کر لوں گا۔ آتا ہوں پہلے طلال چودھری کے حوالے سے۔ جی، طلال چودھری صاحب نے جو کہا کہ اجازت نامہ نہیں لیا گیا، تو اجازت نامے کے لیے ایک ہمیں بھی شیئر کیا گیا جو گرین پارٹی ہے ان کے کارکنان کی جانب سے، کہ لیٹر جمع وہ درخواست جمع کروائی گئی تھی ان کے نائب امیر ہیں اسلام آباد میں گرین پارٹی کے راجہ شہزاد صاحب ہیں، ان کی جانب سے 6 اکتوبر کو، اور اس پر ہم نے یہ دیکھا کہ باقاعدہ ڈائری نمبر بھی لکھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اس معاملے پر تو طلال چودھری صاحب کو حقائق اچھی طرح سے دیکھ لینی چاہیے تھے کہ انہوں نے اجازت مانگی ہے یا نہیں مانگی۔ بہرحال یہ اپنی جگہ سوال برقرار ہے کہ آیا آج احتجاج تھا تو 2 روز پہلے رات گئے اچانک ایسا کیا ہوا؟ اب طلال چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اطلاعات ایسی تھیں، اور واٹس ایپ گروپ میں جو ایک دوسرے کے ساتھ بعض کارکنان یا ان کے جو رہنما ہیں وہ جو میسیجنگ کر رہے تھے، اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ اسلام آباد میں بہت بڑا جو انتشار ہے وہ برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے جس طرح مفتی منیب الرحمان صاحب دیکھیں درد دل کے ساتھ سامنے آئے، اور ان کی حتی الامکان کوشش تھی، بعض چیزوں سے وہ ہم سے زیادہ آگاہ ہیں، عام کارکن سے زیادہ آگاہ ہوتے ہیں، اور انہوں نے ایک پوسٹ لگائی تو ان کے خلاف بھی ٹرینڈ شروع ہو گیا، اور ادھر سے جو ان کے مخالف ہیں مخصوص جماعت کے وائرس زدہ ٹرولرز، اور خاص طور پر وہ سیاسی رہنما جو مذہب بیزار ہیں، جن کو مذہبی جماعتوں سے الرجی ہے، وہ پھر متحرک ہو گئے۔ تو مفتی منیب الرحمان صاحب پھر انہوں نے جواب کیا دینا تھا، اور ہم جیسے جواب کیا دے سکتے ہیں؟ تو اس معاملے پہ تو چلے ان کی درخواست سامنے آ گئی ہے۔ یہ کہا گیا کہ جو میر ہیں گرین پارٹی کے وہ بہت بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں، کچھ لنکس وغیرہ شیئر ہوئے، لیکن ابھی تک ہو سکتا ہے جب یہ ویلاگ اپلوڈ ہو تب کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ ہو جائے، لیکن ابھی تک کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، ان کی جانب سے کوئی بڑا اعلان سامنے نہیں آیا۔ ہاں، ہو سکتا ہے وہ کوئی اس طرح کی چھوٹی والا اعلان کر دیں جس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے، اور چاہیں کہ کوئی بڑا کولیکٹر ڈیمیج نہ ہو، تو میرے خیال میں ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اختیار کر لینی چاہیے۔
کیونکہ انتہائی اہم پریس کانفرنس ہے اور رات کے جو افغانستان والا معاملہ ہوا ہے، سیکورٹی ذرائع سے تو ابھی تک کھل کر آپ یہ کہہ لیں کہ اسٹیٹمنٹ نہیں آئی افغانستان والے معاملے پر۔ جو فتنہ الخواجز کے سربراہ ہیں ٹی ٹی پی کے نور ولی، ان کے ہلاکت کی جہنم واصل کرنے کی جو اطلاعات ہیں، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے تقریباً جمعے کے بعد ہی 2:30 بجے کے قریب، اور میرے خیال میں 3 بجے ہو جائے گی یہ پریس کانفرنس، اور بڑی مفصل پریس کانفرنس ہے۔ بہت آپ جب سے یہ 9-10 مئی والا معاملہ ہوا ہے تو 1-2 پریس کانفرنس ہی انہوں نے کی ہیں، لیکن اس کے بعد یہ اب ان کی باقاعدہ ایک پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے، تو اسے سننا چاہیے۔ اس پریس کانفرنس کو میرے خیال میں سننا چاہیے، اور اس کے بعد جو گرین پارٹی ہے اس کو اپنا لاہ عمل بنانا چاہیے، اور جو بھی اعلان کرنا ہے یا جو بھی معاملہ ہے وہ پھر آگے اسے ٹیکل کرنا چاہیے۔ جہاں تک انس رضوی کی بات ہے، تو یہ ایسا موقع ہے کہ میں کھل کر بات تو نہیں کروں گا، لیکن خود ان کی جماعت کے اندر سے ان کے کچھ رویوں کو لے کر، اور خاص طور پر الگ سے جو انہوں نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم بنائی ہے، اس کو لے کر کافی زیادہ میں یعنی ہم برملا دبے لفظوں میں اظہار بھی کیا ہے کہ کافی زیادہ تحفظات پائے جاتے ہیں، لیکن پھر ایک اس کا کھل کر تو ہو سکتا ہے قیادت کو ان کو پتہ ہو، لیکن بہرحال یہ جو پوری اسرار خاموشی، پہلے جب 4 بجے انہوں نے کل کرنی تھی پریس کانفرنس تو یہی کہا گیا تھا کہ خطاب کریں گے خود جو گرین پارٹی کے امیر ہیں، لیکن انہوں نے پھر خطاب نہیں کیا۔ اب ان کے اعلان کا کہا گیا تھا، اور ابھی تک بھی کوئی اعلان ان کی جانب سے سامنے نہیں آیا۔ جہاں تک لاہور شہر کی بات ہے، پنڈی کی بات ہے، جہلم کی بات ہے، تو یقیناً یہاں پر حالات کشیدہ ہوئے، یا جو چیزیں پریکاشنری میئرز کے طور پر انٹرنیٹ سروس بھی معطل کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کنٹینرز وغیرہ ہیں وہ تو پہنچا دیے گئے ہیں۔ راستے فی الحال ابھی تک بلاک نہیں ہیں، لیکن امن و امان کی صورتحال نہ بگڑے، اس کے لیے لاہور میں ہمیں کنٹینر بھی ہیں، اور کچھ اطلاعات جو دوسرے شہروں سے آ رہی ہیں وہ بالکل یہی ہیں۔ بہرحال ابھی تک جو مرکز شورا ہے ان کے جو خاص نام ہیں، جن میں امین شفیقی صاحب بھی ہیں، ابھی تک واضح کھل کر ان کا بھی کوئی ویڈیو پیغام سامنے نہیں آیا، اور سربراہ کا بھی پیغام سامنے نہیں آیا۔ میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ احتیاط احتیاط احتیاط۔ حالات جو ہے نا، دیکھیں جو مفتی منیب الرحمان صاحب نے بات کی ہے، حالات اس سطح پر خاص لوگوں کو ہی معلوم ہوتا ہے۔ آپ طلال چودھری کی باتوں کو نظر انداز کریں یا نہ کریں، وہ ایک سیاسی پارٹی کو ریپرزینٹ کریں، ریاستی نمائندے ہیں فی الحال، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر انڈیا یہ جو بلوچستان کے حالات ہیں، کے پی کے والا معاملہ ہے اور دیگر ہے، اس کو ذرا سامنے ضرور رکھنا چاہیے، اور ویٹ اینڈ سی کر لینا چاہیے، تھوڑا سا انتظار کر لینا چاہیے، اور یہ جو جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں ان کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں، اور صبح صبح جو زہر اگلا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر خاص طور پر، وہ سب کے سامنے ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ جمعہ کا دن جو ہے وہ خیر و عافیت اور امن کا یہ دن بنائے، اور تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ مذاکرات کی راہ پر آ کر کوئی اس کا حل نکالیں، اور یہ جو ہوا ہے رات کے، ہاں یقیناً اس پر انکوائری ضرور ہونی چاہیے، شفاف انکوائری ہونی چاہیے، ثانیہ ماڈل ٹون کی طرح کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے۔ مزید جو اپڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔